تھی۔ حضرات اسی لیے تو کسی کہنے والے نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداری آنچ ہوبا ہما دارند تنہا داری۔ آقا اب یوسف کا حسن لے کے آئے، عیسیٰ کا دم لے کے آئے، موسیٰ کا ید لے کے آئے۔ یوں محسوس ہوتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کے خصائص کو آپ کی ذات میں جمع کر دیا ہے۔ حضرات ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی کائنات میں نبی بھیجے ہیں، سوائے اس کے کہ باپ بیٹا نبی ہوں، سوائے اس کے کہ دادا پوتا نبی ہوں، ایک نبی نے دوسرے نبی کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایک نبی آیا دنیا سے چلا گیا، سیدنا نوح نے سیدنا ہود کو نہیں دیکھا، سیدنا ہود نے جناب صالح کو نہیں دیکھا، جناب صالح نے جناب ابراہیم کو نہیں دیکھا، جناب ابراہیم نے جناب موسیٰ کو نہیں دیکھا، جناب موسیٰ نے جناب داؤد کو نہیں دیکھا، جناب داؤد نے جناب زکریا کو نہیں دیکھا، جناب زکریا نے جناب یوسف کو نہیں دیکھا۔ حضرات لیکن ذرا غور کیجئے، ایک نبی کی ضیافت تباہ کے لیے اللہ نے 1,00,000 سے زیادہ نبیوں کا جمع فرما دیا۔ جس دن میرے آقا کو بیت اللہ الحرام کے سین سے اٹھا کر سین بیت المقدس کے اندر پہنچایا گیا اور اللہ نے اعلان فرما دیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آج سے پہلے جتنے بھی نبی آتے رہے ایک قبلے کا امام بن کے آتے رہے، لیکن آج وہ آیا ہے جو ایک قبلے کا امام بن کے نہیں آیا بلکہ نبی القبلتین بن کے آیا ہے۔ آج وہ آیا ہے کائنات میں ہدایت کے دونوں چشموں کا ساقی بن کے آیا ہے۔ آج وہ آیا ہے کہ کائنات میں جب بھی ہدایت ملا کرے گی اسی نبی کے نقش پا سے ملا کرے گی۔ حضرات ذرا غور کیجئے، اللہ نے 1,00,000 نبیوں کا جمع فرما دیا۔ آقا سے نے بیت المقدس میں داخل ہوئے، آقا نے اس سے پہلے اتنے حسین چہرے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ جبریل میرے نبی کے ساتھ، آقا نے جبریل سے پوچھا جبریل ہزاروں کی تعداد میں اتنے حسین چہروں والے کہاں سے آئے ہیں؟ کہا آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء آئے ہیں۔ کہا یہ تو دنیا سے چلے گئے تھے۔ کہا عرش کے رب نے ان کو دوبارہ بھیجا ہے۔ کہا کس لیے بھیجا ہے؟ کہا نماز کو ادا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ کہا نماز کو کیوں ادا نہیں کرتے؟ کہا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ کہا ان کا امام کون ہے؟ کہا جبریل نے اپنے دست اقدس کو حبیب کے کاندھے اقدس پہ رکھ دیا، مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ کہا عرش کے رب نے آپ کو 1,00,000 سے زیادہ انبیاء کا امام بنا دیا ہے۔ حضرات ذرا غور کرنا، بات نکتے کی ہے، توجہ کے ساتھ سننا۔ جس نبی کی امامت کا مقابلہ آدم و ابراہیم کی امامت نہیں کر سکتی، جس نبی کی امامت کا مقابلہ موسیٰ اور عیسیٰ کی امامت نہیں کر سکتی، جس نبی کی امامت کا مقابلہ انبیاء کی امامت نہیں کر سکتی، جس نبی کی امامت کا مقابلہ رسول اللہ کی امامت نہیں کر سکتی، حضرات اس نبی کی امامت کا مقابلہ فقہاء کی فقاہت بھی نہیں کر سکتی، اس نبی کی امامت کا مقابلہ اماموں کی امامت بھی نہیں کر سکتی، علماء کا علم نہیں کر سکتا، حدیثوں کی دعوت نہیں کر سکتی، صدیقوں کی ساتھ صداقت نہیں کر سکتی، صحابیوں کی صحابیت نہیں کر سکتی، تابعین کی رفت نہیں کر سکتی، اولیاء کی ولایت نہیں کر سکتی، محدثین کی مہارت نہیں کر سکتی، مجاہدوں کا جہاد نہیں کر سکتا، مفسرین کا فن تفسیر نہیں کر سکتا۔ وہ پوری کائنات اگر جمع ہو جائے مدینے والے کا مقام اعلیٰ ہے، پوری کائنات کا مقام نیچے ہے۔ حضرات سمجھنے کی بات یہ ہے، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، حضرات اکرامی کا ذرا بات پہ غور کیجئے۔ آقا علیہ السلام نے خود ہمیں اپنا مقام بتلا دیا۔ آقا کہتے ہیں وادی بطحا میں لیٹا ہوا تھا، 2 فرشتے میرے پاس آئے، ایک نے دوسرے کو مخاطب ہو کر یہ بات کہی، ہوا کیا یہ وہی ہے؟ دوسرا کہنے لگا نام ہوا ہاں یہ وہی ہے۔
کہا اس کے بدن کی بڑی باتیں سنی ہے، اس کو تولو تو صحیح۔ آقا کہتے ہیں انہوں نے مجھے تولنے کے لیے ترازو کو قائم کیا، ترازو کے ایک پلڑے میں میرے نبی کو ڈالا گیا، ایک پلڑے میں ایک آدمی کو ڈالا گیا۔ میرے آقا کا پلڑا بھاری ہے، آدمی کا پلڑا نیچے ہے۔ کہا 10 کے ساتھ تولا گیا، میرے آقا کا پلڑا بھاری ہے، آدمی کا پلڑا نیچے ہے۔ 100 کے ساتھ تولا گیا، آقا کا پلڑا بھاری، آدمیوں کا پلڑا نیچے۔ 1000 کے ساتھ میرے آقا کا پلڑا بھاری، 10,000 کے ساتھ بھاری، 1 لاکھ کے ساتھ بھاری، 10 لاکھ کے ساتھ بھاری، 1 کروڑ کے ساتھ بھاری، 10 کروڑ کے ساتھ بھاری۔ کہا اس کو اس طرح مت تولو، پوری انسانیت کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے، تنہا مصطفیٰ کو دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے۔ حضرات پوری کائنات کو ایک پلڑے میں ڈالا گیا، مدینے والے کو دوسرے پلڑے میں ڈالا گیا۔ مدینے والے کا پلڑا بھاری تھا، پوری کائنات کا پلڑا ہلکا تھا۔ آج یہ دعوت دے رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ کسی نے امام کی امامت کی دعوت دی، کسی نے علماء کے علم کی دعوت دی، کسی نے اکابرین کی بزرگی کی دعوت دی، کسی نے سلف کی رفت کی دعوت دی، کسی نے قبروں کے احترام کی دعوت دی۔ اور ہم نے دعوت اگر دی ہے، یا بشیر کی دی ہے، یا نذیر کی دی ہے، یا یاسین کی دی ہے، یا طٰہٰ کی دی ہے، یا محمد کی دی ہے، یا احمد کی دی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات اکابر کی طرف بلاتی ہے، مقابر کی طرف بلاتی ہے، اولیاء کی طرف بلاتی ہے۔ اور ہم اگر بلاتے ہیں امام کائنات کی طرف بلاتے ہیں، کائنات کے سید کی طرف بلاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلاؤ، وہ کائنات میں کون سا وجود ہے جس کی جرت میرے حبیب کی جرت کا مقابلہ کر سکے؟ کائنات میں وہ کون سا ایمانت دار ہے جس کی ایمانت میرے نبی کی ایمانت کا مقابلہ کر سکے؟ کائنات میں وہ کون سا صحیح ہے جس کی صحابت میرے نبی کی صحابت کا مقابلہ کر سکے؟ کائنات میں وہ کون سا جج ہے جس کی عدالت میرے نبی کی عدالت کا مقابلہ کر سکے؟ کائنات میں وہ کون سا سپاہ سالار ہے جس کی جرت میرے نبی کی جرت کا مقابلہ کر سکے؟ کائنات میں وہ کون سا تاجر ہے جو بحرین کے حدینہ دار کی تجارت کا مقابلہ کر سکے؟ کائنات میں وہ کون سا بھیا ہے جو شیما کے بھیا کا مقابلہ کر سکے؟ کائنات میں وہ کون سا بیٹا ہے جو آمینہ کے بیٹے کا مقابلہ کر سکے؟ کائنات میں کون سا شوہر ہے جو ہدیت الکبریٰ اور عائشہ کے شوہر کا مقابلہ کر سکے؟ کائنات میں کون سا باپ ہے جو فاطمہ کے بابا کی عظمت کا مقابلہ کر سکے؟ کائنات میں کون سا لیڈر ہے جو ابو بکر و عمر کے لیڈر کا مقابلہ کر سکے؟ اسی لیے ہم یہ بات کہتے ہیں، جہاں پر نبی کی بات ہوگی مد مقابل اس کے نہ ولی کی بات چلے گی، نہ عالم کی بات چلے گی، نہ محدث کی بات چلے گی، نہ مجدد کی بات چلے گی۔ اور اگلی بات جو میں کہتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، وہ بات یہ ہے، نبی کی بات مسجد کے اندر بھی چلے گی، بازار کے اندر بھی چلے گی، دکان کے اندر بھی چلے گی، اور ایوان بالا اور ایوان زیری کے اندر بھی چلے گی۔ اور نبی کی بات مسجد میں اماموں کی بات سے اعلیٰ ہے تو نبی کی بات بازار کے اندر زرداری اور نواز شریف کی بات سے بھی اعلیٰ ہے۔ اور نبی کی بات کا مقابلہ دنیا کے اندر نہ کوئی مولوی کر سکتا ہے، نہ کوئی لیڈر کر سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، حافظ اقتسام مجاہد رحیم صاحب۔ حضرات، ہم اس ادھورے پیغام کو نہیں مانتے، ہم اس لولے لنگڑے پیغام کو نہیں مانتے، ہم اس دمکٹے پیغام کو نہیں مانتے، ہم اس سرکٹے پیغام کو نہیں مانتے، ہم اس سادے دین کو نہیں مانتے۔ رفع یدین کرو، اس لیے کہ کملی والے نے کیا ہے، ہم کہتے ہیں ضرور کرنا چاہیے، لیکن ہم اس سادی بات کو نہیں مانتے۔ جب نماز کی بات کی تم نے آقا کی بات کی، تم نے امام ابو حنیفہ کی امامت کو نہیں مانا۔ جب تم نے تراویح کی بات کی تم نے آقا کی بات کی، تم نے امام ابو حنیفہ کی امامت کو نہیں مانا۔ جب تم نے حلالے کی بات کی تم نے آقا کی بات کی، تم نے فقہائے احناف کے فتووں کو نہیں مانا۔ جس وقت تم نے ردات کی بات کی تم نے آقا کی بات کی، تم نے علماء احناف کے فتاوی جات کو نہیں مانا۔ اور لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے، اس سین مسجد میں تم نبی کی بات کے مقابلے میں امام کی بات کو نہیں مانتے، اور لیکن تمہیں کیا ہو جاتا ہے جب دکان پہ چلے جاتے ہو، جب ایوان میں چلے جاتے ہو، جب سیاست میں چلے جاتے ہو، نبی کی بات کو پیچھے پھینک دیتے ہو، جاگیردار کی بات کو مانتے ہو، سرمایہ دار کی بات کو مانتے ہو، نمبردار کی بات کو مانتے ہو،
چودھری کی بات تو مانتے ہو، اور پورا کا پورا دین یہ ہے نبی میری مسجد کا بھی امام ہے، میرے بازار کا بھی امام، میرے درس کا بھی امام ہے، میری سیاست کا بھی امام، میرے حلیے کا بھی امام ہے، میرے لباس کا بھی امام، میری تہذیب کا بھی امام ہے، میرے تمدن کا بھی امام، میری سیاست کا بھی امام ہے، میری ثقافت کا بھی امام، میرے آئین کا بھی امام ہے، میرے قانون کا بھی امام، میری زندگی کا بھی امام ہے، میری موت کا بھی امام، میری زمین کا بھی امام ہے، میری جنت کا بھی امام، میری قبر کا بھی امام ہے، میرے حشر کا بھی امام۔ اور جس وقت تک میں نبی کی امامت کو زندگی کے ہر شعبے میں نہیں مانتا، مجھے اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوانے کا کوئی بھی حق حاصل نہیں۔